سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آسان تجوید کورس کا پارٹ 13 پڑھیں گے۔ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کو آسان تجوید کورس کا پارٹ 13 اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان تجوید کورس پارٹ 13، ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی میں 4 بنیادی فرق اور ان کا حل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ جس میں ملتی جلتی آواز والے حرف کی ادائیگی میں بنیادی فرق اور اس کے حل کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ملتی جلتی آواز والے حرف کی ادائیگی میں 4 بنیادی فرق اور ان کا حل۔ ملتی جلتی آوازوں والے حرف کے 6 گروپ ہیں۔ نمبر 1 تا قا، نمبر 2 کاف قاف، نمبر 3 ہا حا، نمبر 4 حمزہ عین، نمبر 5 سا سین صاد، نمبر 6 رال زا غا غاد۔ عربی زبان کے ملتی جلتی آوازوں والے حرف میں سے ہر حرف کی اپنی ایک جد آواز ہے۔ اگر ان کو صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے تو ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے، جس سے قرآن مجید کے الفاظ کے بدل جانے کے ساتھ ساتھ معنی بھی بدل جاتا ہے۔ مثلا زال کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، جیسے ذلہ، اور اس کے معنی ہیں وہ ذلیل ہوا، اور زا کی آواز باریک اور سیٹھی والی ہوتی ہے، جیسے ذلہ، اور اس کے معنی ہیں وہ پھسلا، اور غا کی آواز موٹی اور نرم ہوتی ہے، جیسے غلہ، اور اس کے معنی ہیں وہ ہو گیا، اور غوت کی آواز خوب موٹی اور درازی والی ہوتی ہے، جیسے غلہ، اور اس کے معنی ہیں وہ گمراہ ہوا۔ دیکھیے حروف کی تبدیلی سے معنی پر کتنا فرق پڑتا ہے۔ آئیے ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی میں بنیادی فرق اور اس کے حل کو معلوم کریں تاکہ قرآن مجید کی ایسی غلط تلاوت سے بچا جا سکے جو کہ حرام ہے۔ نمبر 1، پہلا بنیادی فرق، باریک اور موٹی آواز کا فرق، یعنی بعض حروف کی آوازیں باریک ہوتی ہیں اور ان کے مقابل بعض حروف کی آوازیں موٹی ہوتی ہیں۔ مثلا تا، کاف، سین اور زال کی آوازیں باریک ہیں اور ان کے مقابلے میں طا، قاف، صاد، ظا کی آوازیں موٹی ہیں۔ فرق کا حل، باریک حروف پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو تالو کی طرف نہ اٹھایا جائے تو آواز باریک نکلتی ہے، اور موٹے حروف پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کر دیا جائے تو آواز خود بخود موٹی ہو جاتی ہے۔ آئیے مشق کیجیے۔ تا طا، تا تا تا، طا طا طا، تا طا تا طا تا طا، فتح فطر، التابوت، الطاغوت، التائبون، للطائفین، المتطہرین۔ کاف قاف، کا کا، قا قا، قا کا، قا کا، قا کا، قا، ترک، خلق،
كالوا قالوا كافة قاف خلق كل يرزقكم خلقك سين صاد سا 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 صا 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 سا صا سا صا سا صا عبس نكسا الساجدين الصاغرين السائلين الصائمات أليس الصبح ذال غا ذا 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 غا 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 ذا غا ذا غا ذا غا ذهب غلم ذاهب ظاهرا ذائقة الظانين إذ الظالمون۔ نمبر 2، دوسرا بنیادی فرق رگڑ کھاتی اور بغیر رگڑ کھاتی آواز کا فرق، یعنی حلق سے نکلنے والے 2 حرف کی آواز رگڑ کھاتی سنائی دیتی ہے اور ان کے مقابل حلق سے ہی نکلنے والے 2 حرف کی آواز بغیر رگڑ کھائے سنائی دیتی ہے۔ مثلا ہا عین کی آوازیں رگڑ کھاتی ہیں اور ان کے مقابلے میں ہا حمزہ کی آوازیں بغیر رگڑ کھائے جلدی سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ فرق کا حل، رگڑ کھاتی آوازوں والے حرف پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو پیچھے حلق کی طرف دبایا جائے تو آواز رگڑ کھاتی نکلتی ہے، اور بغیر رگڑ کھاتی آواز والے حرف پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو پیچھے حلق کی طرف نہ دبایا جائے تو آواز بغیر کسی تکلف کے جلدی سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ آئیے مشق کیجیے۔ ہا 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 وہاجن سحار علیہا حافظ لجعلناہ حطاما فأصبح هشيما دحاها حمزہ عین آ آ آ ع ع ع آ ع آ ع آ ع اما عما انا عنا علیم علیم آمنا عامل
الم اعہد انعمتا۔ میرے محترم عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پارٹ 14 کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔